اب ہم بھی کوئی زندگی میں کوئی ایسی نیکی کرے کہ جب مشکل میں آئے تو اس نیکی کا واسطہ اللہ کو دے دیا کرے کہ اللہ فلاں وقت میں میرے پاس حرام کمانے کا بڑا بہترین ذریعہ تھا، پر میں نے تیرے ڈر سے حرام کو ہاتھ نہیں لگایا، حلال تھوڑا تھا پر میں اسی پہ گزارا کرتا رہا، میں نے حرام کے طرف نہیں دیکھا تھا، اس لیے کہ اللہ تو ناراض ہو جائے گا، آج میری یہ نیکی تجھے پسند ہے تو میری پریشانی ہے۔ یا اللہ فلاں وقت میں جا رہا تھا، مجھے بڑا اچھا موقع آیا بد نظری کا، لیکن یا اللہ میں نے وہ بد نظری نہیں کی اس لیے کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور تو یا اللہ وہ تیرے ڈر کی وجہ سے وہ بد نظری میں نہیں چھوڑ۔ فلاں وقت تھا، میں جا رہا تھا، میں گانے بھی سن سکتا تھا، میں فلم بھی دیکھ سکتا تھا، میں جھوٹ بھی بول سکتا تھا، میں یہ بھی، یا اللہ میں نے نہیں کیا تیرے ڈر کی وجہ سے۔ یقین کرے یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں برے وقت میں بڑی کام آتی ہے، مشکل وقت میں یہ کام آتی ہے۔ اگر آج اللہ نے اچھا وقت دیا ہے تو اس وقت کو، اس موقع کو غنیمت جان کر اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور پھر وہ گناہ جس گناہ سے آپ اپنے آپ کو بچائیں گے اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھے، اور پھر جب مشکل وقت آئے پھر ان گناہوں سے جن سے آپ نے آپ کو بچایا ہے اس کا واسطہ اللہ کو دے۔ جیسے ان تین آدمیوں نے غار کے اندر واسطہ دیا اپنے اعمال کا، اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ کبھی ہماری زندگی میں پریشانیوں کے پتھر آ جائے، قرضوں کے پتھر آ جائے، بیماریوں کے پتھر آ جائے، کوئی مشکلات کے پہاڑ آ جائے، تو کہہ دینا میرے مولا ان کے اعمال کی وجہ سے تو نے پتھر کو ہٹا دیا تھا، انہوں نے جو نیک اعمال کیے، یا اللہ میں نے تو بھی فلاں فلاں وقت میں نیک اعمال کیے تھے، تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے فلاں فلاں گناہ کو چھوڑا تھا، اے اللہ ان اعمال کے صدقے آج اس مشکلات کے پہاڑ کو، مشکلات کے پتھر کو، قرض ہے، بیماری ہے، تندرستی ہے، غربت ہے، یا اللہ جو بھی ہے تو اس کو ہٹا دے مجھ سے۔ اللہ یقین کرے وہ تو پتہ نہیں کس نبی کی امتی تھے، ہم تو اس کی امتی ہے جس کو اللہ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ سب سے بہترین امت ہے یہ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہے تو ہماری نبی کی امت بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو ہم تو اس نبی کی امتی ہے جس کے ساتھ اللہ نے وعدے کیے ہیں کہ میں تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں۔